انگریزی کا کرشمہ۔ ہمارے معاشرے میں جوئے کے اڈے پر جانے کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جوا کھیلنا میں نے اس لیے نہیں لکھا کہ مختلف انعامی اسکیموں کے ذریعے اب پوری قوم گھر بیٹھے جوا کھیلتی ہے۔ جب سبھی جواری ہیں تو کون برا کہے گا اور کون برا ٹھہرے گا؟ جوا ہوتا کیا ہے؟ صرف قسمت کی بنیاد پر پیسہ لگانا۔ نصیب نے یاوری کی تو کئی گنا کما لیا، نہیں تو لگائی ہوئی رقم بھی ڈوبی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ جوئے خانے گئے یا نہیں؟ اب تو انٹرنیٹ پر جوا عام کھیلا جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں جوا خانے کا بڑا برا نقشہ تھا۔ تصور یہی تھا کہ جوا خانہ تو بدماشوں کا اڈا ہوتا ہے۔ ہمارے وہ قارئین جو جوئے کے تصور سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے ہم آئندہ جوئے خانے کے بجائے کسینو کا لفظ استعمال کریں گے۔ دراصل ہماری قوم کی کچھ نفسیات بن گئی ہے کہ غلط تصورات، اعمال اور حرکتوں کو جب انگریزی میں بیان کیا جائے تو وہ اچھی لگنے لگتی ہیں یا ان کی برائی کم ہو جاتی ہے۔ مثلا سود کو انٹرسٹ بلکہ پروفٹ کہہ کر جائز کر لیا جاتا ہے۔ جنس پر گفتگو معیوب سمجھی جاتی ہے، البتہ سیکس پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اردو میں جو الفاظ گالی شمار ہوتے ہیں، جب انگریزی کا روپ دھارتے ہیں تو معیار قابلیت ٹھہرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تاہم ہمیں گھر ہی میں بتا دیا گیا تھا کہ یہاں ایک بالکل مختلف دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ جب سپہر کے وقت وہاں پہنچے تو واقعی ایک بالکل مختلف دنیا نگاہوں کے سامنے آئی۔ ابتداً عزیز بھائی مجھے انفارمیشن سینٹر لے گئے۔ وہاں مفت معلوماتی کتابچے دستیاب تھے۔ ان کا مقصد سیاحوں، بلکہ زیادہ درست الفاظ میں جواریوں کو ضروری اور غیر ضروری سہولیات کی تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا۔ میں ضروری سہولیات کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا، اور غیر ضروری سہولیات کی تفصیل اخلاق سے گری ہوئی ہے۔ لوگ جس وجہ سے یہاں آتے ہیں وہ ان کسینوز کی بے مثل خوبصورتی اور ان میں کھیلا جانے والا جوا ہے، وگرنہ یہاں جتنی دیگر چیزیں دستیاب ہیں، مثلا شراب، شباب، کباب، ساحل سمندر، شاپنگ سینٹرز اور دیگر تفریحات، تو یہ مغربی معاشرے کا جزء لا ینفک ہیں۔ جو کچھ ہمارے نزدیک معیوب ہے وہ اس سوسائٹی کا معروف ہے۔ جب تک آپ اس معاشرے میں ہیں ان سے دامن نہیں چھڑا سکتے، زیادہ سے زیادہ انہیں نظر انداز کر سکتے ہیں۔ تھیم کسینوز۔ اس بورڈ واک پر چلتے چلتے ہم لوگ راستے میں آنے والے کسینوز میں جاتے رہے۔ یہ کسینوز 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور ان میں داخل ہو کر دن اور رات کا فرق مٹ جاتا ہے۔ تاہم ان کی اصل رونق کا وقت رات کا ہوتا ہے۔ یہ حسن و رعنائی، تعمیر و زیبائش اور رونق و صفا میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ ان میں سے بعض کسی خاص تھیم پر بنائے گئے ہیں، یعنی کسی خاص واقعے یا جگہ کو بنیاد بنا کر پورا کسینو اسی پس منظر میں تعمیر کیا گیا ہے۔ ان میں سے 3 ایسے تھے جنہوں نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ میں ان کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان میں سے پہلا تاج محل اور ہندوستان کی قدیم تہذیب کے پس منظر میں بنایا گیا تھا۔ اس کا نام بھی تاج محل تھا۔ اس کے داخلے کا دروازہ بہت خوبصورت اور دیدہ زیب تھا۔ دن کے وقت بھی اس کے رنگوں نے عجب بہار دکھا رکھی تھی، مگر رات کے وقت اس کی روشنیوں کا حسن انتہائی دلکش سما دکھا رہا تھا۔ اس کی تعمیر میں مغلیہ دور کے قلعوں اور محلوں کا انداز پیش نظر رکھا گیا تھا۔ اندر بھی ہر چیز ایسا ہی تاثر پیش کر رہی تھی۔ کہیں کوئی گھڑ سوار کھڑا تھا، کہیں کوئی اڑن قالین پر سوار اڑتا چلا جا رہا تھا، کہیں طویل العمر منکے والا سانپ بنا دیا گیا تھا۔ کسینو کے مختلف حصوں کے نام بھی اسی مناسبت سے رکھے گئے تھے۔ مثلا جس جگہ بڑے نوٹوں سے جوا کھیلا جاتا ہے اس ہال کا نام سلطان رکھا گیا تھا۔ پھر دبیز قالینوں، دیو ہیکل فانوسوں اور آرائشی شیشوں نے ماحول ایسا بنا دیا کہ مغلیہ دور کے شاہی محلوں کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ دوسرا کسینو جو مجھے پسند آیا اس کا نام وائلڈ 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 ویسٹ تھا۔
یہ امریکہ کے قدیم دور کے پس منظر میں بنایا گیا تھا، جب لوگ سونے کی تلاش میں امریکہ کے صحرائی علاقوں کی خاک چھانتے پھرتے تھے۔ جو لوگ ویسٹرن فلموں سے واقف ہیں وہ اس پس منظر کو بخوبی سمجھتے اور لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو ایک عجیب منظر تھا۔ ایک بڑا سا مصنوعی آدمی ایک ٹب میں ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے میں شراب لیے پڑا تھا اور پاس میں سونے کی ڈلیاں پڑی تھیں، گویا کہ وہ اس کامیابی کا جشن منا رہا تھا جو سونا پانے کی شکل میں اسے حاصل ہوئی تھی۔ ہم آگے بڑھے تو ایک ہال میں پرانی وضع کی ٹرین چلتی ہوئی دکھائی دی۔ دیواروں پر اس دور کے کلچر اور عام واقعات کی عکاسی بڑے اچھے انداز میں کی گئی تھی۔ یہ عکاسی تصویروں کی شکل میں نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ دیواروں پر مکانوں اور انسانوں کی شبیہیں بنائی گئی تھیں۔ کہیں عورتیں اس دور کے لباس میں مکانوں سے جھانک رہی تھیں، کہیں کوئی ڈاکو بینک سے پیسے لوٹ کر فرار ہو رہا تھا، اور کہیں پولیس اور شیرف نظر آ رہے تھے۔ لطف یہ تھا کہ اس کسینو کے واش رومز بھی اسی دور کی طرز تعمیر کے مطابق بنائے گئے تھے۔ ہم ایک اور ہال کی طرف بڑھے جو سب سے زیادہ دلچسپ تھا۔ اگرچہ اس کسینو میں ہر جگہ دیواروں سے پہاڑیوں کا تاثر دیا گیا تھا، مگر یہاں ان پہاڑیوں سے پانی کا جھرنا بھی بہہ رہا تھا جو آگے جا کر ایک تالاب میں جا گرتا تھا۔ یہاں سونے کی موجودگی کا تاثر دینے کے لیے ان پہاڑیوں پر سنہری چمکیلی لکیریں بھی ڈالی گئی تھیں۔ سب سے زیادہ دلچسپ منظر اس تالاب نما دریا کا تھا۔ یہاں پہاڑیوں کے پس منظر میں ایک شخص اپنے گدھے کے ساتھ ہاتھ میں پلیٹ لیے کھڑا تھا، گویا کہ کوئی آدمی دریا کی ریت چھان کر پانی سے سونا نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس منظر کی اصل خوبی یہ تھی کہ آدمی اور اس کا گدھا بالکل حقیقی لگ رہے تھے۔ میں جب ہال میں سائیڈ کی طرف سے داخل ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے یہی سمجھا کہ انہوں نے اس جگہ حقیقت کا عنصر پیدا کرنے کے لیے اصلی آدمی اور گدھے کو کھڑا کر دیا ہے۔ دراصل ان کی حرکات حقیقت سے بہت قریب تھیں۔ گدھا باقاعدہ چیختا اور اس کا مالک اس سے منہ ہلا کر باتیں بھی کر رہا تھا۔ ساتھ میں دیگر جانور مثلاً گدھ اور گلہریاں وغیرہ بھی بنے ہوئے تھے جو وقفے وقفے سے حرکت کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے ساتھ صحرائی درخت بھی بنے ہوئے تھے۔ ماحول کو حقیقت سے قریب کرنے کے لیے چھت کو گنبد نما آسمان کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ اس کا رنگ وقفے وقفے سے بدلتا رہتا، جس سے دن اور رات کے مختلف اوقات کا تاثر ابھرتا۔ صبح کا چھٹپٹا، دن کا اجالا، شام کی ملگجی روشنی اور رات کا تاروں بھرا آسمان سب وقفے وقفے سے آتے رہتے۔ ان سب کے ساتھ ابر آلود موسم اور بارش کی بھی عکاسی کی گئی تھی، جس میں گرج چمک اور بارش کے صوتی اور بصری اثرات سے حقیقت کا رنگ بھرا گیا تھا۔ غرض بڑی چابک دستی سے فطرت کی نقل کی گئی تھی۔ ہم کافی دیر تک وہاں بیٹھے اور اس مہارت کی داد دیتے رہے۔ تیسرا کسینو رومی سلطنت کی تھیم پر بنایا گیا تھا۔ اس کا نام سیزر تھا۔ مرکزی دروازے پر رومی انداز کی رتھوں، ان میں جتے گھوڑوں اور سوار کو بڑی متاثر کن مجسمہ سازی کے ذریعے دکھایا گیا تھا۔ اندر بھی رومی تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے تعمیر و آرائش کی گئی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ اس کے ریسٹورانٹ کا حصہ پسند آیا، جسے اس زمانے کے مندر اور قلعے کے پس منظر میں بنایا گیا تھا۔ اس کے داخلی دروازے پر لگے بڑے بڑے پردے، قلعے کی دیواروں پر لگی جلتی ہوئی مشعلیں اور ان کے ساتھ پہرے دار محافظ گو مصنوعی تھے، مگر انہوں نے ماحول پر ایسا تاثر پیدا کر دیا کہ انسان لامحالہ خود کو اسی دور میں محسوس کرتا۔ ایک کونے میں سیزر کا بلند و بالا مجسمہ نصب تھا، جس کے ساتھ ایک خوبصورت فوارہ بھی چل رہا تھا۔ ان سب سے بڑھ کر آسمان کا ایک ایسا تاثر دیا گیا تھا جس نے تمام ماحول کو بے پناہ مسحور کن بنا دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے جھلمل کرتے تارے اور خوبصورت آسمانی رنگ، جس کے ساتھ روشنی کا تناسب ایسا حسین تھا کہ وقت کی رفتار تھمی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ جنت ارضی اور جنت سماوی۔
امریکہ کم و بیش ایک بر اعظم جتنا وسیع ہے. یہاں فطرت اپنے ہر رنگ میں جلوہ گر ہے. عظیم سمندر، طویل ساحل، لقدق صحرا، بلند پہاڑ، بہتے دریا، سرسبز و شاداب میدان، گھنے جنگلات، شدید گرمی، شدید سردی، ہر سو پھیلی بہار اور اجاڑ خزاں. غرض قدرت کی ہر صنائی یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے. اس پر انسانوں کی کاریگری نے سونے پر سہاگے کا کام کیا ہے. جدید سائنس کی مدد سے مغربی تہذیب نے انسانی زندگی کو جن سہولتوں سے بہرہ مند کیا ہے، وقت کی رفتار کو جس طرح تیز کیا ہے، فطرت کی نرنگیوں کے ساتھ انسانی عقل و ہنر کے جو کرشمے دکھائے ہیں، ان کے مشاہدے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے. یہ سرزمین اپنی معاشی استحکام کی بنا پر غریب ملکوں کے نوجوانوں کا خواب ہے. اپنے حسن و صنائی کی بنا پر دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی منزل ہے. اپنی آزاد خیالی کی بنا پر بند معاشروں کے افراد کے لیے مقام عیش ہے. یہاں انسان کو نہ صرف اپنی قیمت ملتی ہے بلکہ اس قیمت سے وہ ہر لذت خرید سکتا ہے. زندگی کا ہر حسن، دنیا کی ہر آسائش اور دور جدید کی ہر سہولت بافرات اور بآسانی یہاں دستیاب ہے. وہ جوانی جو زندگی کے ہر رنگ کو رنگین تر اور دنیا کے ہر حسن کو حسین تر بنا کر دکھاتی ہے، اپنے ظہور کے لیے اگر یہ زمین پالے تو انسان بے اختیار کہہ اٹھتا ہے، اگر فردوس بر روئے زمین ہست، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. مگر یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے. میں نے بارہا ان فلک بوس عمارتوں کو ایک جنگل کی طرح محسوس کیا. میں نے تصور کی آنکھ سے دیکھا کہ انتہائی بلندی پر واقع اپنی شاندار دفاتر کی کھڑکیوں سے جب $1 ٹریلین کا کاروبار کرنے والے سرمایہ دار باہر جھانکتے ہوں گے تو نیچے چلتے ہوئے انسان انہیں حشرات الارض محسوس ہوتے ہوں گے. ان میں سے نہ جانے کتنے ہوں گے جو ڈالروں کی جھنکار کے پیچھے اپنا ملک، اپنی زمین، اپنی ہوا، رشتے ناتے، چاہنے والے اور دوست احباب چھوڑ کر یہاں آئے ہوں گے. مگر یہ ڈالر درختوں پر نہیں لگتے. انسان کو اپنا آپ بیچنا پڑتا ہے، اپنا ضمیر، ایمان، دین، تہذیب اور بعض اوقات اولاد بھی تیاگنی پڑتی ہے. لوگ ایسے معاشرے کا حصہ بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کی بنا سود پر ہے، جس کے ریشے ریشے میں قمار بازی کی روح سرایت کی ہوئی ہے، جہاں عریانی ایک قدر ہے، جہاں شراب ایک ضرورت ہے، جہاں مفاد پرستی بقا کا راز ہے. غرض شجر ایمان کی جڑ کاٹنے والا ہر تیشہ یہاں زندگی کا لازمہ ہے. یہ بات شاید آخرت فراموش لوگوں کے لیے قابل توجہ نہیں، مگر وہ جنہیں اپنے رب کا یہ فرمان یاد ہے، اس زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور جو کچھ اس پر ہے ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے. سورہ کہف. ان کی زندگی کا نصب العین یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں نہیں بن سکتی. منکر خدا اور منکر آخرت تہذیب کا گہوارہ یہ سرزمین ایسی آزمائش ہے جس میں پڑنے کے بعد آدمی کا بچ نکلنا آسان نہیں. یا تو وہ ایک مجاہد کی زندگی گزارے، مگر نہ شعوری نہ صحیح لاشعوری طور پر انسان خود کو شیطان کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور پاتا ہے. یہاں آنے سے قبل میں نے سنا تھا کہ مغرب میں رہ کر بھی برائی سے بچا جا سکتا ہے، مگر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ یہاں تو اکثر لوگوں کے لیے برائی کا معیار ہی بدل جاتا ہے. جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. اس کے برخلاف ایک جنت خدا نے بنائی ہے جس کا حسن کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے. اس جنت کی قیمت بس اتنی ہے کہ انسان اس دنیا کو جنت نہ سمجھے، اسے اپنی منزل نہ سمجھے، ایک سرائے سمجھے اور خود کو ایک مسافر. جو شخص یہ بات سمجھ لے گا وہ خود بخود اللہ کی فردوس تک جا پہنچے گا.